آپ کو کیا عید کے موقع پر ویسے یہ لگ رہا تھا کہ اس پرمسرت موقع پر یہ خبر بھی سامنے آئے گی کہ جناب آئی ایم ایف کے ساتھ جناب یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا، سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہو جائے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ اس وقت جس طرح معیشت جس نہج پہ پہنچ گئی تھی بڑا ضروری تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ایگریمنٹ کیا جائے. ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں اور اس وقت بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ نظر ڈالیں. کنٹینر پورٹ پہ پھنسے ہوئے، ایل سیز نہیں کھل رہی، تو ڈالر کی شدید کمی، تو یہ بڑا ضروری تھا اور بڑا اچھا ہو گیا کہ یہ ہو گیا. لیکن دیکھیں یہ پاکستان کی تاریخ میں، یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، پاکستان کی تاریخ میں پہلا آئی ایم ایف معاہدہ ہے جس کے اوپر صحافیوں نے، دانشوروں نے، سیاستدانوں نے وزیر اعظم کو مبارکبادیں دی. بھائی اس میں کون سی ایسی اچیومنٹ کی ہے وزیر اعظم نے؟ اگر حکومت بتا دے کہ آئی ایم ایف کی یہ 15 شرائط تھی، وزیر اعظم کی سفارتکاری کے نتیجے میں یہ 4 شرائط انہوں نے معاف کر دی اور ہمارا معاہدہ ہو گیا. ایک ایک شرط مان کے تو ہم نے معاہدہ کیا، اور یہی معاہدہ آج سے 8 مہینے پہلے بھی ہو سکتا تھا، آج سے 7 مہینے پہلے بھی ہو سکتا تھا، 6 مہینے بھی پہلے ہو سکتا تھا. نہ روپے کی قدر اتنی گرتی، نہ مہنگائی اتنی زیادہ ہوتی. تو پہلے اس نہج پہ چیزوں کو لے کے آئے. پھر یہ تاثر دیا گیا کہ جی یہ وزیر اعظم کی کوئی پرسنل کوشش سے ہوا. اور کل جب پریس کانفرنس ہوئی اس میں اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا کہ وزیر اعظم نے 2 دفعہ بات کی آئی ایم ایف سے اور پیرس میں بھی بات کی اور انہوں نے صاف انکار کر دیا، ہم نہیں مانیں گے. یہاں تک ہوا ستی صاحب کہ انہوں نے پارلیمنٹیرینز کو حج پہ جانے سے روک دیا اور آخری دن ایک اسپیشل فلائٹ چلائی اس لیے کہ انہوں نے بجٹ کو دوبارہ منظور کروانا تھا. بجٹ میں چینجز کی تھیں، 215 ارب روپے کے مزید ٹیکسز ڈالے آئی ایم ایف کے کہنے پہ. تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ یہ اس نہج پہ لے آئے معیشت کو کہ 6% ترقی سے آپ 0.3% پہ آگے. آپ نے 3 ارب ان سے لیا اور صرف 3.5 ارب کے قریب تو 11 مہینوں میں اوورسیز پاکستانیوں نے کم بھیجے، اور جو آپ کی ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں وہ ٹوٹل ملا کے 7.5 ارب کے قریب تو یہ ہے. اس کے علاوہ دیگر چیزوں میں جو جو کمی آئی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس معاہدے کے اوپر اتنی خوشیاں کیوں منائی جا رہی ہیں. یا تو ہوتا نا کہ یہ کوئی ایسی اچیومنٹ ہوتی یہ پہلے اچیو کر لیتے اور اس کے نتیجے میں ابھی ہم معیشت کو آگے اس طرف لے کے جا رہے ہوتے جہاں پہ ہمیں واضح ایک نظر آ رہا ہوتا کہ یہاں سے معیشت اب ٹیک آف کر سکتی ہے. یہ دیوالیہ نہ ہونا اور آئی ایم ایف سے معاہدہ ہونا جس حکومت کی معاشی ترقی یا معاشی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کامیابی کی ایک نشانی ہے یا ایک دعویٰ ہے معاشی کامیابی کا، یہ کہ ہمارا آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا، تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اس وقت پاکستان کس نہج پہ پہنچ چکا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب سیاست ایسے پیرائے میں ہو رہی ہو رضا بھائی، مسئلہ دراصل یہ ہے کہ اگر شخصی بنیاد پہ بات کریں، سپوز یہ کہ میرے پاس اگر اپنے گھر کا خرچ چلانے کے لیے پیسے نہ ہوں اور میں آپ سے طلبگار ہوں پیسے کا، اور میرا ماضی کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی اس مناسبت سے ٹھیک نہ رہا ہو پیسے واپس کرنے کے حوالے سے، اور بڑی سوچ بچار کے بعد، بڑے کوئی اسٹامپ پیپر سائن کرنے کے بعد آپ مجھے پیسے دینے پر رضامند ہوئے ہوں کہ 6-7 مہینے تک کے بعد، اور اس کے اوپر بھی میں اگر خوشی کا اظہار کروں تو بظاہر تو یہ بات چیت سمجھ نہیں آتی اور واقعتاً سیلیبریٹ کرنی نہیں چاہیے. لیکن اس میں سے پازیٹیوز کیا کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم لے سکتے ہیں اکانومی کو دیکھتے ہوئے، اپنی معاشی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے؟ جی شکریہ ستی صاحب. دیکھیں سیلیبریشن تو بنتی ہے، اور سیلیبریشن اور پازیٹیو جو سب سے بڑا ہے کہ پاکستان اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا ابھی تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا، اور ڈیفالٹ کر کے آپ نے شری لنکا کا حال دیکھا ہے، آپ نے اور ممالک میں دیکھا ہے جہاں پہ ڈیفالٹ ہوتا ہے اس سے پورے ملک میں ہلچل آ جاتی ہے. آپ کی ادائیگیاں جو ہوتی ہیں فوراً جو آپ نے امپورٹ کرنا ہوتا ہے، دیگر آپ کی دنیا سے معاملات ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے رک جاتے ہیں، انتشار پیدا ہو جاتا ہے. دیکھیے ہم تو ہماری تو پوری معیشت جو ہے اس کی لائف لائن چلتی ہے آئل کی، پیٹرولیم کی مصنوعات جو ہم امپورٹ کرتے ہیں. اگر آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں تو آپ یہاں شری لنکا میں پیٹرول بند ہو گیا تھا. یہ سب کچھ ہوا ہمارے پڑوس میں، حالانکہ بڑا چھوٹا سا ملک ہے، لیکن وہاں پہ کیا تباہی پھیری تھی، لوگوں نے کیسے سڑکوں پہ نکل آئے اور کیا کیا کچھ کیا. اور دوسری ہماری جو میجر امپورٹ ہے وہ ہے یہ جو پام آئل یا کوکنگ آئل جو ہے، جو ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے، ہر کھانے میں استعمال ہوتا ہے، عوام کی بنیادی ایک ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو بدقسمتی سے ابھی تو ہم گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں، چینی بھی ہماری کچھ باہر جاتی ہے، کچھ امپورٹ کرتے ہیں. جی تو ہم عوام کو اور
جو ایک بہت بڑے کرائسس سے بچنا جو ہے وہ سب سے بڑا پازیٹیو ہے. یہ ہمیں جو اس طرح کی چیزیں آئی ایم ایف کوئی بہترین پروگرام نہیں ہوتا. میں تو کہتا ہوں کہ جلدی پاکستان کی جان چھوٹے جلد از جلد تو بہتر ہو. اس کی شرائط جو ہے وہ عوام کے حق میں نہیں ہوتی, مہنگائی بڑھتی ہے, ڈی ویلیویشن ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن ابھی کوئی چارہ نہیں تھا. یہ سال ہر سال کی بد انتظامی اور اشرافیہ کا جو ٹوٹل کنٹرول ہے معیشت کے اوپر, اس نے ہمیں کہیں نہیں چھوڑا ہوا تھا کہ ہم تھوڑا سا بھی وگل روم کریں. تو یہ تو اس لیے اس کی سیلیبریشن اور نہیں تو ابھی اشرافیہ کا کنٹرول تو اسی طریقے سے موجود ہے. اشرافیہ کے اخراجات, اگر حکومتی اخراجات کی بات کی جائے, وہ تو اسی طرح سے موجود ہیں, ایکسپینڈیچرز اسی طریقے سے ہیں, لیکیجز اسی طریقے سے ہیں, بلکہ نئے ٹیکسز عوام پر ڈالے جا رہے ہیں. حکومت اپنے اینڈ پہ کیا برداشت کر رہی ہے؟ دیکھیے, کوئی بھی حکومت اکیلے یہ نہیں کر سکتی, خصوصاً وہ حکومت جس کے پاس ایک مہینہ رہ گیا ہو. اب یہ وہ وقت تو گیا کہ آپ کہیں کہ جی آپ یہ بدلیں اور وہ بدلیں. جب تک پاکستان میں ساری سیاسی پارٹیاں کسی بیسک معاشی ایجنڈے کے اوپر اتفاق نہیں کریں گے, جس کو میثاق معیشت کہا جاتا ہے, وہ جب تک نہیں ہوگا تب تک ہم اس مراعات یافتہ جو ہماری اشرافیہ ہے, جو کہ 17 سے 18 ارب ڈالر سالانہ ان کو یہ پریویلیجز ملتی ہیں, ٹیکس میں چھوٹ ملتی ہے, بڑے لینڈ اونرز پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, فوجی صنعتیں جو ہیں ان کو سب تسنا ہے, ریل اسٹیٹ کے اوپر پاکستان میں کوئی آپ فائلیں بھیجیں, سارے ملک کا کاروبار یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور پلاٹوں پہ چل رہا ہے, اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ ٹیکس لگتا, کیونکہ ہر اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں انویسٹمنٹ نہیں آتی, اسی وجہ سے لوگ کاروبار نہیں کرتے, بلکہ اسی طریقے سے ریل اسٹیٹ میں آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں. جی بالکل. تو پہلی تو یہ بات ہے سیلیبریٹ کرنے کی. دوسری بات جو سیلیبریٹ کرنے کی یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف نے اس بار ناکو چنے چبوائے پاکستان کو. یہ جو پہلا معاہدہ تھا, یہ پوری بات کرنی چاہیے نا. پہلا معاہدہ جو معاہدہ بھی ختم ہو رہا تھا, یہ پی ٹی آئی کی حکومت میں سائن ہوا, اور فروری 2022 میں پی ٹی آئی نے اس کی شرائط, جب ان کو پتہ لگا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے یا جا سکتی ہے, تو انہوں نے جو اس معاہدے کی شرائط کو پورا نہ کیا اور یہ معاہدہ سسپینڈ ہو گیا. نئی حکومت آئی تحریک عدم اعتماد کے بعد, یہ حکومت بھی ڈاما ڈول رہی, اس کی بھی مینجمنٹ کچھ اتنی عمدہ نہیں رہی. آپ کو پتہ ہے اس میں بھی 2 وزرائے خزانہ بدلے گئے, اور وہ جو کڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں جس پہ عوام پہ برڈن جاتا ہے, اس کی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے. اس پہ میں آؤں گا رضا بھائی, اس پہ میں آؤں گا, اس پوائنٹ پہ, اس نقطے پہ ہی میں آؤں گا. نہیں, مجھے بات ختم کرنے دیں. تو بہت رکاوٹوں کے باوجود یہ پروگرام آیا ہے, اور یہ اسپیشل پروگرام ہے جس سے کہ 9 مہینے کی میعاد کور ہوتی ہے, جو کہ الیکشنز اور نئی حکومت کے بننے اور سیٹل ہونے تک کا ٹائم ہے. یعنی کہ ہمیں ایک بریدنگ سپیس ملی ہے. ورنہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ طویل المیعاد کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی جو آئی ایم ایف کو کام سنبھالے گی. شکر ہے کہ اب وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اب ایک 3 مہینے کی جو بھی ہوتی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ وہ آ کے الیکشن کروائے گی.